پیشنٹس بہت زیادہ ہیں پائپ لائن میں، اور میں ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ آف پنجاب سے کہ ہمیں ڈائلسس مشینیں جتنی جلدی ہو سکے ہمیں پرووائڈ کی جائیں، تاکہ ہمارے لوگ جو بھی ہاسپٹل، اگر مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل یہاں کے لوگوں کو پرووائڈ کیا جائے، اس میں گائنی کا بھی ہے، اس میں چلڈرن کا بھی ہے، تو اس میں بہت زیادہ لوگ فیسیلیٹیٹ ہو جائیں گے اور ان کو دور ظاہر ہے یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہے، میرے ساتھ میرے ڈاکٹرز بھی، پیرامیڈیکل سٹاف بھی، سارے لوگ، نرسز بھی، اور سارے لوگ اگر کام کریں گے تو یہ ادارہ اچھے طریقے سے پرفارم کرے گا۔ السلام علیکم، آپ کا میزبان طاہر ایاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ شخصیت سے ملاقات کا سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے جو آج کی ہماری شخصیت ہیں وہ ہر دل عزیز ہیں، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے ہیں، جو مریض آتے ہیں ان کے ساتھ اسی طرح سلوک رکھتے ہیں جس طرح بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے مریض ہوتے ہیں، جو امیر مریض ہوتے ہیں، جو غریب مریض ہیں، تمام کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہر لحاظ سے بہترین ایم ایس ہیں ٹی ایچ کیو ہسپتال کے، اور وہ ان کا جو نام ہے وہ سب جانتے ہیں، ڈاکٹر حافظ محمد ناصر صاحب، جو کہ ان کے آنے کے بعد جو ہسپتال ہے وہ ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ آج ان کے ساتھ ملاقات ہے، آج ان سے ملیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر، السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ 19ویں گریڈ میں آ گئے ہیں، جلال پور پیر والا کی جو اعزاز ہے، آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں کی ہے اور آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں۔ میری ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول شجاع آباد سے میں نے حاصل کی، اور آئی اسٹوڈ فرسٹ ان میٹریکولیشن۔ اس کے بعد میں نے ایف ایس سی گورنمنٹ ایمرسن کالج سے حاصل کی۔ اس کے بعد میں نشتر میڈیکل کالج سے میں نے گریجویشن کی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ کا خاص انعام ہے میرے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس اعزاز سے نوازا ہے کہ آج میں 19ویں اسکیل میں پروموٹ ہو گیا ہوں۔ آپ کی پہلی پوسٹنگ کہاں کی ہے اور جلال پور پیر والا میں آپ کب سے ہیں؟ میں جلال پور پیر والا میں 2007 سے ہوں۔ میری فرسٹ پوسٹنگ جو ہے وہ بی ایچ یو دراپور میں ہوئی تھی، اور وہاں بھی میں الحمدللہ ریگولرلی ڈیوٹی پرفارم کرتا تھا کہ صبح 8 بجے رائٹ پہنچ جاتا تھا اور پورے اپنے ٹائم پہ میں واپس آتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں ڈیڈیکیشن سے، ڈیووشن سے کام کرتا ہوں، اور یہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو میں اونرشپ دیتا ہوں، یہ میرے اپنے لوگ ہیں، ان کی خدمت کر کے مجھے مزہ آتا ہے، دلی سکون ملتا ہے۔ جلال پور پیر والا میں آپ نے ایم ایس کی پوسٹ سنبھالی، اس سے پہلے بہت سی مشکلات تھی، ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، کس طرح آپ نے اس کو ہینڈل کیا؟ اس میں کوئی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس آپ نے آرگنائز کرنا ہوتا ہے چیزوں کو، کہ رائٹ مین رائٹ پلیس پہ آپ نے رکھنا ہے اور اس کو سپروائز کرنا ہے چیزوں کو۔ ظاہر ہے یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہے، میرے ساتھ میرے ڈاکٹرز بھی، پیرامیڈیکل سٹاف بھی، سارے لوگ، نرسز بھی، اور سارے لوگ اگر کام کریں گے تو یہ ادارہ اچھے طریقے سے پرفارم کرے گا۔ الحمدللہ مجھے سارے لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے، اور میں بھی ان کو فلی سپورٹ کرتا ہوں، اور سارے لوگ الحمدللہ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، اور میرا جو ادارہ ہے اللہ کا شکر ہے کہ اچھا پرفارم کر رہا ہے۔ ٹی ایچ کیو ہسپتال میں ڈیلی کی بنیاد پر کتنے مریض آتے ہیں؟ کیونکہ ڈاکٹرز کم ہیں اور مریض جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کتنی مشکلات ہیں اور کس طرح مینیج کرتے ہیں آپ؟ ہمارے پاس ڈیلی او پی ڈی ہماری 10 to 1500 ہے، اور جو انڈور اور ایمرجنسی ہے اس میں more than 300 پیشنٹس پر ڈے ہمارے پاس آتے ہیں۔ ڈاکٹرز کی ڈیفینیٹلی ہمارے پاس شارٹیج ہے، کیونکہ ڈسٹینس بہت زیادہ ہے ملتان سے، یہاں بہت کم لوگ یہاں پہ آنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر بھی ہمارے ڈاکٹرز جہاں فشانی سے کام کر رہے ہیں، اور سارے پیشنٹس جتنے بھی آتے ہیں وہ انٹرٹین ہو کے جاتے ہیں، اور اچھے طریقے سے ان کا چیک اپ ہوتا ہے اور اچھا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ جلال پور پیر والا میں پانی ٹھیک نہیں ہے، کڑوا ہے، اور اس وجہ سے بہت سارے مریض ہیں، جس طرح سے گردے کے مریض بہت زیادہ ہیں۔ ڈائلسس مشینیں یہاں پر کتنی اور کتنے مریض ہیں؟ ہمارے پاس اس وقت 3 ڈائلسس مشینیں ہیں، اور ڈیلی ہمارے 6 پیشنٹس اس پہ ڈائلسس ہو رہی ہے۔ ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب سے 3 more ڈائلسس مشین کی ڈیمانڈز بھیجی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی بہت جلد ہمیں پرووائڈ ہو جائیں گی۔ پیشنٹس بہت زیادہ ہیں پائپ لائن میں، اور میں ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ آف پنجاب سے کہ ہمیں ڈائلسس مشینیں جتنی جلدی ہو سکے ہمیں پرووائڈ کی جائیں، تاکہ ہمارے لوگ جو بھی رینل فیلئر کے پیشنٹس ہیں ڈائلسس پہ ہیں وہ اس سہولت سے مستفید ہو سکیں۔
جلال پور پیر والا بہت بڑی تحصیل ہے رقبے کے لحاظ سے. جو مریض دور سے آتا ہے ان کا آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. ہمارے پاس ٹراما سینٹر نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹراما سینٹر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ شعیب آباد میں ٹراما سینٹر ہے، مختلف ہے. اگر ہمارا مریض یہاں سے ملتان جب بہاولپور جائے تو ڈھیر ساری مشکلات ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تحصیل ہیڈ کوارٹر میں کیا کیا چیزیں ضرورت ہیں؟ ٹراما سینٹر کے لیے ہم نے پہلے بھی 1-2 دفعہ ڈیمانڈ بھیجی ہوئی ہے اور انشاءاللہ گورنمنٹ آف پنجاب کو ریکویسٹ بھی کی ہوئی ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹراما سینٹر کی سہولت بہت جلد میسر ہو جائے گی ہمیں. اور باقی یہاں کی 7 سے 8 لاکھ کی آبادی ہے، تو ریموٹ ایریا ہے، ڈسٹینس بہت زیادہ ہے. یہاں سے ملتان 100 کلومیٹر ہے، بہاولپور 60 سے 70 کلومیٹر ہے. تو یہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے مجھے جہاں تک یہ ہے کہ MCH ہاسپٹل، اگر مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل یہاں کے لوگوں کو پرووائڈ کیا جائے، اس میں گائنی کا بھی ہے، اس میں چلڈرن کا بھی ہے، تو اس میں بہت زیادہ لوگ فیسیلیٹیٹ ہو جائیں گے اور ان کو دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہاں پر بہت سارے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کچھ سیاسی ہوتے ہیں، کچھ ویسے بھی ہوتے ہیں. MLC جب آتی ہے یہاں پر تو آپ کا سیاسی پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ MLC کے سلسلے میں میرے جو یہاں کے علاقے کے جو پولیٹیشین ہیں الحمدللہ وہ انہوں نے کبھی بھی ہمیں پریشرائز نہیں کیا. کبھی بھی انہوں نے ہمیں اس طرح نہیں کہا کہ آپ فلاں بندے کو سپورٹ کر دیں، اس کی MLC اپنے حساب سے بنوانے کی انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ان پہ نا میرٹ پہ کر دیا کریں. الحمدللہ تمام علاقے کے جو پولیٹیشین ہیں وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو، بڑے اچھا ان کا رول ہے اس میں کہ وہ غلط طریقے سے MLC نہیں کرواتے. ہر تحصیل میں سب سے بڑی پوسٹ MS کی ہوتی ہے. آپ جہاں بھی ٹائم دیتے ہیں، اب ذاتی لائف کیسے گزارتے ہیں؟ ٹائم نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے؟ تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے. میری فیملی اس وقت ملتان میں ہے لاسٹ 8 ایئر سے. ظاہر ہے میرے لیے یہ سینٹر چھوڑنا بہت مشکل ہے. اب چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے. جب میں MS نہیں ہوتا تو میں ڈیلی فیملی کے ساتھ ہوتا تھا، بچوں کے ساتھ ہوتا تھا. اب میں ویکلی جاتا ہوں. تھوڑا سا پرابلم تو ہوتا ہے لیکن چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. اور ظاہر ہے بچے سفر کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا مائنڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے پاس ٹائم نہیں گزارتے، آپ سارا دن ہسپتال کو ہی ٹائم دیتے رہتے ہیں. تو یہ ہو جاتا ہے مینیج، بس تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. آپ کی جو فیلڈ ہے بہت مشکل ہے. آپ ظاہر ہے اس میں آپ تھک بھی جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا کیا مشاغل ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں اس کو جب ریلیکس ہونے کے لیے؟ ریلیکس ہونے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا. ہم کیا کریں، یہاں سارا دن بیزی رہتے ہیں پیشنٹس کے سلسلے میں. اس کے علاوہ بھی اب جب ہم ڈیوٹی سے چلے جاتے ہیں گھر میں بھی ہمیں یہاں ان ٹچ رہنا پڑتا ہے. کسی سلسلے میں کوئی پیشنٹ کی کمپلینٹ آ گئی، کوئی MLC ورک ہو گیا، کوئی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں راؤنڈ دی کلاک اویلیبل ہونا پڑتا ہے. بہت کم ٹائم ملتا ہے. اس کے بعد تھوڑی بہت ایکسرسائز کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ باقی تو کوئی آج کل ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کوئی نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ کا 19واں گریڈ ہو گیا ہے اور جلال پور کی خدمت بہت اچھے انداز میں آپ کر رہے ہیں. کیا آپ اسی سیٹ پر رہیں گے یا آگے کوئی آپ کے ارادے ہیں؟ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہاں کی عوام کی خدمت کرتا رہوں، کیونکہ یہاں کی عوام ایک ریموٹ ایریا ہے. یہاں لوگ جو ہے نا وہ ڈیزرو کرتے ہیں. یہ قرض ہے ہمارے اوپر اس عوام کا کہ ہم ان کی خدمت کرتے رہیں. جب تک ہم اویلیبل ہیں تو انشاءاللہ میں خدمت کرتا رہوں گا. باقی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، بہتر پتہ ہے کہ وہ کیا ہمارے لیے بہتر کرے گا. جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی انشاءاللہ اسی طریقے سے ہی ہم کرتے رہیں گے خدمت. آپ اپنی فیلڈ میں رہ کر جلال پور کی عوام کو کیا میسج دیں گے؟ میں جلال پور کی عوام سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جتنے لوگ سرو کر رہے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اسٹاف نرسز ہیں، تھوڑا سا ہمارے پاس HR کی شارٹیج ہے. تھوڑا سا ہمبل رہا کریں کہ لوگوں کو ایک ریسپیکٹ دیں. لوگ آتے ہیں بڑے دور سے، کوئی ملتان سے آیا ہوا ہے، کوئی لیا سے آیا ہوا ہے خدمت کرنے کے لیے. اگر ہم ان کو تھوڑی بہت ریسپیکٹ دیں گے تو وہ بہتر طریقے سے ہم آپ لوگوں کی خدمت کریں گے. باقی تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے، ٹائم بھی زیادہ لگ جاتا ہے بعض اوقات رش کی وجہ سے، تو تھوڑا سا اس کو برداشت کیا کریں. اگر کوئی مسئلہ ہے، میرے دروازے ہر وقت آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں. جب کبھی کوئی مسئلہ ہو میں آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں اور انشاءاللہ ایٹ دی اسپاٹ میں مسئلہ جو ہے نا وہ حل کروں گا. جی ناظرین،
آج آپ کو سے جو ملاقات کروائی تھی وہ ڈاکٹر حافظ محمد ناصر صاحب سے کری، جو کہ MS THQ ہسپتال ہیں۔ ان کی جو خاص بات ہے، جو اسپیشلی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے MLC سیاست پر ہوتی تھی، اب MLC صرف میرٹ پر ہوتی ہے، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ مسکراتا ہوا چہرہ ہے، ہر دل عزیز شخصیت ہیں۔ اب اگلے مہمان کے ساتھ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔